کہ جو بھی روئے گا وجبت لہ الجنہ، وہ الگ بات ہے کہ اس کا گناہوں کا حساب اور کتاب جو ہوگا وہ عالم برزخ میں ہوگا، جہاں کے لیے معصومین نے کہا کہ ہم یہاں کے لیے شفاعت کا وعدہ نہیں کرتے ہیں، تم اپنا انتظام خود کر کے آنا۔ سما پر محمد اس طرح کی چیزیں یہ نہ کریں، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عزاداری جو ہے وہ خود ایک مقصد ہے، گرنا جو ہے امام حسین کا وہ خود ایک مقصد ہے، کیونکہ جب یہ فرش عزا بچتی ہے تو یہاں سے توحید بھی بیان ہوتی ہے، یہاں سے نماز بھی بیان ہوتی ہے، یہاں سے روزہ بھی بیان ہوتا ہے، یہاں سے نبوت بھی بیان ہوتی ہے، اور یہاں سے امامت بھی بیان ہوتی ہے۔ آیت اللہ حائری یزدی بنیاد گزار ہے حوضہ علمیہ ان کے، آیت اللہ حائری یزدی شاہ کے زمانے میں جب عزاداری پہ پابندی لگائی گئی اور محرم کا چاند جب نمودار ہوا تو آیت اللہ حائری یزدی دیوار کی ٹیک لگا کر گریہ کرنے لگے، بہت گریہ کیا انہوں نے، گریہ ان کا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید محرم کا چاند دیکھ کر حسین کی مظلومیت یاد آ گئی، لیکن گریہ ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک شاگرد آیا، جیسے آج کل بعض کا ذکر لوگ ہیں اسی طرح، کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ اتنا رو کیوں رہے؟ تم دیکھتے نہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، اور میں سوچ یہ رہا ہوں کہ شاہ نے عزاداری پر پابندی لگا دی ہے، وہ اس لیے رہا ہوں کہ اس سال عزاداری ہوگی کیسے، عزاداری ہوگی کیسے۔ اب یہ تو شامل اس میں اتنی رونے کی کیا بات ہے؟ شاہ نے کوئی دین کے ارکان پہ پابندی تو لگائی نہیں، نماز پہ پابندی تو ہے نہیں، روزے میں تو پابندی ہے نہیں، قرآن پہ پابندی ہے نہیں، تلاوت قرآن ہو رہی، عزاداری پر ہی تو پابندی لگائی ہے، اور عزاداری مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر عزاداری پہ پابندی لگاتی ہے تو کیا ہوا؟ نماز تو ہو رہی ہے، روزہ تو ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حج پر لوگ جا رہے ہیں۔ اب آیت اللہ حائری یزدی جو حوضہ علمیہ ان کے بنیاد گزار ہیں، بس ایک جملہ انہوں نے کہا، افسوس افسوس۔ اب یہ کہتا ہے کہ قبلہ یہ آپ افسوس کس بات پہ کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ افسوس کر رہے ہیں؟ کہا مجھے تیری عقل پر ترس آ رہا ہے، تیری عقل کو بھی سلام اور تیرے علم کو بھی سلام۔ کہا قبلہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ عزاداری مستحب ہی تو ہے۔ کہا تو یہ تو جانتا ہے کہ یہ عزاداری مستحب ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ وہ مستحب ہے جس کے دامن میں ہزاروں واجبات پروان چاہتے ہیں۔ سوا پر محمد والے محمد کا یہ وہ ہے جس کے دامن میں ہزاروں واجبات پروان چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے دین بیان ہوتا ہے، یہ خود ایک مقصد ہے۔ گریہ، فرش عزا، عزاداری، امام حسین کا ماتم خود ایک مقصد ہے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا نکلتے وقت؟ کہا الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ کہا یہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ لوگ حق پر عمل نہیں کر رہے ہیں، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین جو ہے صرف ان کی لغت زبانی بن کے رہ گیا ہے، صرف لغت زبانی۔ اور آج آپ دیکھیں دوسروں کو تو نصیحت کی جا رہی ہے، دوسروں کو اصلاح کی جا رہی ہے، لیکن خود اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔
تو ہم پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو اصلاح کریں. دنیا میں سب سے آسان کام ہے دوسروں کو نصیحت کرنا اور سب سے مشکل کام ہے خود اس پر عمل کرنا. سب سے مشکل کام خود عمل نہیں ہوتا ہے. ہم نا اب آپ مجھے پتا ہے لیکن یہ چیزیں پڑھنے کے بعد مخالفت بھی ہوتی ہے لیکن کوئی تو ان مسائل پر نہیں بولے. بھائی ہم اگر حرام کھائیں تو آگے کوثر سے پاک ہو جائے, عوام کھائے تو جہنم کی آگ سے بڑھ جائے. یہ بہت سخت دفعہ ہے. ہم خود سے کھا رہے ہیں, ہم خود سے جمع کر کے اپنی ملکیت بنا لے رہے ہیں. مال امام سے بڑے ہوئے مدد سے ہماری جاگیریں بنی جا رہی ہیں تو ہمارا عمل آگے کوثر سے پاک کر دیا جا رہا ہے. عوام جو بھوکی ہے, یتیم جسے کھانا نہیں مل رہا ہے, وہ اگر ایک لقمہ کھا لے تو ہم بتاتے ہیں ہاتھ نہ لگانا, یہ کفارت اور بچھو ہے. یہ کون سا فلسفہ؟ بھائی جس چیز کا جو حق ہے وہاں تک اگر پہنچے. امام حسین نے کہا تھا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, حق بیان نہیں کیا جا رہا ہے, باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. عالم بغیر عمل کے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بغیر پھل کا درخت ہوتا ہے. اگر عالم کے اندر انکساری نہیں ہے, حق بولنے کی ہمت نہیں ہے, حق بیانی کی, ہم عوام کی کمیاں تو بتاتے ہیں, ہماری خود کی کمیاں کون بتائے؟ ہماری خود کی کمیاں بھی تو بیان ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سرکاری اداروں میں ہم ٹیچر ہیں, 15 دن ہم مجلس پڑھنے کے پروگرام سے باہر ہیں. اب یہ تو ہم مجلس پڑھنے کے لیے باہر ہیں اور یہاں تنخواہ لے رہے ہیں, اس تنخواہ کا کیا جواب پیدا کریں گے آپ؟ بھائی آپ یہ 15 دن جو باہر ہیں لیکن تنخواہ آپ لے رہے ہیں, اس کا کون سا جواز ہے؟ اگر دوسروں کو تو ہم حق اور حرام کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن یہ 15 دن کی جو تنخواہ ہم لے رہے ہیں, یہ جو ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, کیا یہ حرام کا لقمہ ہماری نسلوں میں نہیں جا رہا ہے؟ کیا امام حسین مقصد امام حسین اگر ہدف ہے تو مقصد تو یہ تھا کہ حق کو حق کہا جائے, باطل کو باطل کہا جائے. تو حق تو یہ ہے کہ کمی چاہے عوام کی ہو چاہے ہماری ہو, بیان ہونی چاہیے. ایک مہینے ہم باہر ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, فارغ ہونے کے بعد 20 سال تک عمر نجب کی زمین پر ہم پڑے ہوئے ہیں, مال امام کھا رہے, اس کا کون سا جواز ہے؟ آپ کے وہاں رہنے سے کتنے حقدار بچے ہوں گے میدان قیامت میں جو خود کو موحد سمجھ رہے ہوں گے, خود کو توحید پرست سمجھ رہے ہوں گے اور اللہ انہیں مشرک قرار دے دے گا. لوگ اپنے اعمال دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنے لمبی لمبی پرانی نمازیں, سجدے کیے تھے, شب قدر میں پوری رات ہم نے تلاوت قرآن کی تھی, سب لکھا ہے. آواز قربت آئے گی کہ تم ہمیں عمل دکھاتے ہو, کتاب پڑھنا ينطق علیکم بالحق, لیکن ہماری ناطق کتاب تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے. تم ہمیں نمازیں دکھا رہے ہو, روزے دکھا رہے ہو, حج دکھا رہے ہو, لیکن جو ہماری بولتی ہوئی کتاب ہے جسے ہم نے حجت بنا کے تمہارے درمیان میں رکھا, جس کے سامنے ہر شب جمعہ کو تمہارے اعمال پیش ہوتے تھے, وہ تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے. دامن میں عمل نہیں ہوگا, اب کیا کریں؟ انسان کا دامن تو عمل سے خالی ہے. یقین مانے آپ کہ اگر کوئی چیز میدان قیامت میں سہارا بنے گی تو وہ صرف اور صرف ولایت علی بن ابی طالب اور حسین کی وفاداری.
استجاری کہا جاتا ہے. نماز کوئی نہیں پڑھا, مر گیا, اس کے بدلے اس کے بیٹے پر, بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اس کی قضا نمازیں اپنے باپ کی ادا کروائے نماز استجاری کی صورت میں. یعنی نماز